یہ سفر دنیا کا ایسا عظیم سفر ہے، ایسا مبارک سفر ہے، ایسا مبارک سفر ہے، میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ یہ کون سا سفر ہے؟ غور کریں، میرے امام کتنے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، حج کا ہو یا عمرے کا ہو، یوں کہیے کہ زیارت مدینہ کا سفر ہے، زیارت مدینہ کا سفر ہے کہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، ارے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، اور گرمی ہے تپ ہے درد ہے الفت سفر کی ہے، گرمی ہے تب ہے درد ہے الفت سفر کی ہے، گرمی ہے تب ہے درد ہے الفت سفر کی ہے، نا چیز یہ تو دیکھ ارادت کدھر بھی ہے، نا چیز یہ تو دیکھ ارادت کدھر کی ہے، اور کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کا۔ آج اگر کسی عمرہ کرنے والے سے پوچھو کہاں جا رہے ہو تو منہ سے نکلتا مدینہ شریف جا رہا ہے، حج کرنے والے سے پوچھو کہاں کا ارادہ ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ کعبہ شریف کا طواف کرنے جا رہے ہیں، بلکہ کیا کہتا ہے؟ مدینہ شریف جا رہے ہیں، اور مقصد بھی یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اہل سنت کا عقیدہ بیان فرمایا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، ارے پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، نہضت کہتے ہیں ارادے کو، یعنی کہاں کا ارادہ ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، اور اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ یہ ان باطل پرستوں، باطل عقیدوں کے رد میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، جو کہتے ہیں کہ مدینۃ الرسول، روضہ رسول پر حاضری کی نیت سے سفر کرنا ناجائز، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ اعلیٰ فرمایا ظالموں، نادانوں، تم کہتے ہو روضہ رسول کی حاضری کی نیت سے سفر کرنا ناجائز ہے، احمد رضا کا عقیدہ ملاحظہ کرو۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، ارے اصل مراد حاضری اس پاک گھر کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک گھر کی ہے۔ اشعار تو بہت زیادہ ہیں، لیکن طوالت کی طرف نہ جا کر اختصار کے ساتھ عرض کرتوں، اللہ قرآن میں فرماتا اتم الحج والعمرۃ للہ، اے لوگو حج کو پورا کرو، عمرے کو پورا کرو صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے۔ اس آیت کریمہ نے باطل ارادوں کی تردید کر دی۔ اس سے پہلے بھی لوگ جمع ہوتے تھے کعبۃ اللہ میں، مکہ المکرمہ میں پوری دنیا کے لوگ جمع ہوتے تھے، لیکن ان کے جمع ہونے کا مقصد عبادت نہیں تھا، ان کے جمع ہونے کا مقصد اطاعت نہیں تھا، ان کے جمع ہونے کا مقصد اللہ اور رسول کی رضا نہیں تھی۔ وہ اس لیے جمع ہوتے تھے کہ بہت بڑا میلہ ہوگا، پوری دنیا سے آنے والے آئیں گے، پوری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے، پوری دنیا کے رنگ و نسل کے لوگ موجود ہوں گے، پوری دنیا کے قد و قامت، مختلف قد و قامت کے لوگ ہوں گے، مختلف رنگ کے لوگ ہوں گے، مختلف زبانوں کے لوگ ہوں گے، اور پوری دنیا کا اتنا بڑا میلہ ہوگا کہ ساری دنیا کا تجارت کا مال وہاں جمع ہوگا۔ اللہ اللہ، اس لیے وہ جمع ہوا کرتے تھے۔ اسلام نے اس باطل نظریے کی تردید کر دی کہ ہاں آؤ آؤ اس کعبۃ اللہ کی ارد گرد جمع ہو جاؤ، لیکن اس لیے سے نہ آؤ کہ ہم بہت بڑے میلے میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، اس لیے سے نہ آؤ کہ پوری دنیا کے لوگوں کی رنگ و نسل دیکھنے کو ملے گی، اس لیے سے نہ آؤ کہ ہمیں پوری دنیا کے لوگوں کا مجمع دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ صاف فرماتا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو پورا کرو صرف اور صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، حکم الہی کی اطاعت کے لیے۔ تمہارا مقصد عبادت ہونا چاہیے، تمہارا مقصد اطاعت ہونا چاہیے۔ جب تم اس نظریے سے آؤ گے تو یقیناً قدم قدم پہ رحمتوں کا نزول ہوگا، قدم قدم پہ برکتوں کا نزول ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جانے والوں کو، آج بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور جانے والوں کا حال یہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے انہیں کوئی شعور نہیں ہوتا، کوئی احساس نہیں ہوتا، نہ کوئی تیاری کرتے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے مفتی نور احمد صاحب قادری نے ابھی اس کے تعلق سے آپ سے گفتگو کی، یقیناً یہ صحیح بات ہے، جو بھی جائے۔ یہ تو معاذ ذیشان صاحب تو الحمدللہ عالم ہیں، جب میں گیا تھا حج کرنے کے لیے تو اس سال کے درس نظامی میں نے فقہ کی کتابیں پڑھائیں تو ساری کتابوں میں تقریباً حج کا بیان ہی پڑھایا، یعنی یوں کہیے پورے سال تیاری کی، پورے سال تیاری کی، حج کا بیان پڑھایا اور خود مطالعہ بھی کیا، اور اس کے باوجود بھی حج اور عمرے کے مسائل کی کتابیں ساتھ لے کر کے گیا تھا، یعنی وہاں بھی ضرورت پڑی ہمیں، کیونکہ حج کے مسائل بڑے باریک ہوتے ہیں، عمرے کے تو خیر اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن حج کے مسائل بہت باریک ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ دم لازم ہو جاتا ہے۔
ذرا سی کوتاہی پہ دم واجب ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ حکم بھی ہے اگر کسی نے حج کرنے کا ارادہ کر لیا تو اس پر حج کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو جاتا ہے. اب فرض ہو گیا, ابھی تک فرض نہیں تھا, ابھی تک اگر ارادہ نہیں کیا تھا تو فرض نہیں تھا, لیکن جب حج کا ارادہ کر لیا تو اب حج کے مسائل کا سیکھنا اس پر فرض ہو گیا. لیکن حال کیا ہے ہماری قوم کا, صرف دعوتیں کھانے ہی میں حج پہ جانے والے لوگ ٹائم صرف کر دیتے ہیں, انہیں کوئی توجہ نہیں. بلکہ میں نے جب واپس آیا تھا تو میں نے اعلان بھی کرایا تھا کہ آؤ میں تربیت کراؤں گا. میں نے باقاعدہ دوسرے سال باضابطہ تیاری بھی کی تھی اس کی کہ آپ آئیے, باقاعدہ ہم آپ کو تربیت کرائیں گے, ٹریننگ کرائیں گے, آپ کو مسائل بتائیں گے, سمجھائیں گے. لیکن شاید ایک بھی نہیں آیا, کیونکہ سیکھنے کا جذبہ ہی نہیں, سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے. اللہ رحم فرمائے. یقیناً یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری. کبھی بھی اللہ اگر توفیق دے حج کرنے کی یا عمرہ کرنے کی تو ہمیں ضرور حج اور عمرہ کے مسائل سیکھنا چاہیے, علماء کی صحبت اختیار کرنا چاہیے اور مکمل تیاری کرنے کی ساتھ مکمل تیاری کر کے جانا چاہیے تاکہ جس مقصد سے ہم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اب میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مولانا ذیشان صاحب کے اس ہونے والے عمرے اور دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو سب کو بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرمائے, بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرمائے اور رفیق بھائی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.